أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یاد کرو کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام عالم پر، تمام جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفس، کوئی جان، عن نفس شیئا، کسی بھی جان کے کچھ بھی، یعنی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام نہیں آئے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول ہوگی اس کی طرف سے سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ کیا گیا۔ تفسیر: اس آیت میں خطاب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان اور اکرام کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری آیت نمبر 48، آیت میں جس یوم کا ذکر ہے، جس دن کا ذکر ہے، اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کسی کے ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا لا، تو دونوں باتیں نہ ہوں۔ اور بغیر ایمان کے سفارش قبول نہ ہونے کو جو فرمایا ہے، تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال دے۔ غرض یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہوتے ہیں، بغیر ایمان کے کوئی بھی طریقہ نہ ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں تکلیف یعنی عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کا ترجمہ کیا گیا۔ کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت جاتی رہے گی، اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا
اس لیے ان سے کچھ تعارض نہیں کیا۔ دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے ماما گری اور خدمت گاری کا کام لیتا تھا، سو یہ عنایت بھی اپنے مطلب کے لیے تھی، اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح اور قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور یا رہائی دینا مراد ہے جو کہ ایک نعمت ہے اور نعمت میں شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں بیان کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔